سورۃ النور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ نے بھیجا ہے، اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، یعنی اس کے احکامات فرض ہیں، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانیہ عورت ہو اور زانی مرد، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ اس صورت میں سب سے پہلی بات زنا کے بارے میں کی گئی ہے، اور زنا میں بھی عورت کا ذکر پہلے ہے، مرد کا بعد میں ہے۔ چوری کی بات جہاں ہوئی تھی وہاں مرد کا ذکر پہلے ہے، عورت کا ذکر بعد میں ہے، کیونکہ عموماً مالی معاملات اور مال میں چوری مردوں کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن زنا میں عورت کا ذکر پہلے کیوں آیا؟ اس لیے کہ جب تک عورت نہ مانے، جب تک عورت موافقت نہ کرے، مرد زنا نہیں کر سکتا۔ جب عورت مرد کی مدد کرتی ہے، اس کے ساتھ موافقت کرتی ہے، اس کی باتوں میں آ جاتی ہے، تو پھر ہی عمل ہو سکتا ہے۔ اگر عورت اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے، اپنی حفاظت کرے، تو وہ خود بھی بچے گی اور مرد بھی بچے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، ایمان نکل جاتا ہے اس کے اندر سے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ قیامت کے قریب زنا پھیل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ زنا قیامت کے دن بدترین سزا کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے۔ وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے، موٹے ہو چکے تھے، اور ان سے بیت الخلاء کی طرف بدترین بدبو آ رہی تھی، گندی بو آ رہی تھی ان لوگوں سے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، یہ ہے انجام زنا کا۔ تو اس لیے مومن مرد اور مومن عورت کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، ان راستوں پر بھی نہ جاؤ، وہ کام ہی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم اس مشکل میں گرفتار ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے میں تم ان پہ ترس نہ کھاؤ، ان کو سزا دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے تاکہ وہ اس سے باز آئیں، ورنہ زنا ایک بہت برا راستہ ہے جس سے انسانی نسب کی حفاظت نہیں ہوتی۔
جہاں سے معاشرے میں بہت فساد پھیلتا ہے، گھروں کے اندر بہت بے چینی پھیلتی. مرد اگر بے راہ رو ہو جائے تو پورا گھرانہ جو ہے وہ مصیبت میں آ جاتا ہے. عورت اگر بے راہ رو ہو جائے تو نسلیں بگڑ جاتی ہیں. اس لیے اسلام نے اس کو سختی سے ناپسند کیا اور اس کو روکا اور اس پر سخت سزا مقرر کی. اور پھر آپ دیکھیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سزا بندے کے لیے باعث رحمت ہو جاتی. انسان اس کی وجہ سے دنیا کی مشکلات سے بھی بچ جاتا ہے اور آخرت کی سزا سے بھی، کیونکہ سزا کا خوف انسان کو برائی کی طرف جانے سے روکتا ہے. یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنی سخت سزا کیوں رکھی گئی؟ تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور اس کے قریب نہ جائیں. پھر اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حدود میں نرمی نہیں. اللہ کی ایک حد کو نافذ کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. اس سے اتنی خیر اور امن پیدا ہوتا ہے. یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہو یا بیمار ہو تو بھی اس پر حد جاری ہوگی. پھر فرمایا زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک. اور یہ حرام کر دیا گیا اہل ایمان پر. ہاں، سچی توبہ کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی ایسے غلط کام میں تھی، پھر اس نے سچی توبہ کر لی اور اس کے بعد پاکیزہ زندگی بسر کرنے لگا یا لگی، تو پھر سچی توبہ کے بعد نکاح جائز ہو سکتا ہے. ورنہ اگر کوئی شخص اس میں پڑا ہوا ہے اور پتا ہے کہ وہ غلط ہے تو پھر وہاں پر رشتہ نہیں کرنا چاہیے. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، یعنی زنا کی تہمت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مردوں پہ تہمت لگانے کی اجازت ہے، لیکن عموماً عورت کا معاملہ زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے. پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، تہمت لگائیں، اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو یہ معاملہ بہت پیچیدگیاں پیدا کرتا. یاد رکھیے کہ یہاں تہمت لگانے کی سزا بتائی گئی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ کسی انسان کی عزت اسی طرح حرام ہے جیسے اس کا خون حرام ہے. تو جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں. اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے. جب تم لوگوں نے اس کو سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. وہ لوگ اپنے اس الزام کی ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. ذرا غور کرو، اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیے چلے جا رہی تھی. اشارہ ہے واقعہ افک کی طرف، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا تھا جب وہ ایک غزوے سے واپسی پر پیچھے رہ گئی تھی اور اکیلی رہ گئی تھی، تو حضرت صفوان قافلے کے پیچھے دیکھتے دکھاتے آ رہے تھے اور وہ ان کو ساتھ لے آئے. بس ان کے ساتھ انہیں دیکھنا ہی تھا کہ منافقین نے حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگا دی. تو اس کے دفاع میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری ہیں کہ تمہاری زبانیں جھوٹ لیے چلی جا رہی تھیں اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہ تھا. تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی تھی. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. تو یاد رکھیے
گناہ کو ہلکا نہ سمجھے، گناہ کی بات کو بھی معمولی نہ سمجھے، کیونکہ اس سے گناہ میں یا گناہ کی سزا میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ گناہ کئی گنا بڑھتا چلا جاتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ انسان گناہ کرتا ہے وہ کہتا ہے سو واٹ، کوئی بات نہیں، سبھی کرتے ہیں، میں کوئی اکیلا تھوڑی ہوں یہ کرنے والا. اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو پھر اور جرت ہو جاتی ہے، پھر اور کرتا ہے، پھر اس کو ہلکا سمجھ کے کرتا چلا جاتا ہے. تو گناہوں کو حقیر سمجھ کر ان کو کرنا نہیں چاہیے، بلکہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، کرنے پر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے، رونا آنا چاہیے. ابن سیرین کہتے ہیں اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے میں ان پہ نہیں روتا، بلکہ میں ان گناہوں پہ روتا ہوں جنہیں میں نے چھوٹا سمجھ کے کیا، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ تھے. استغفر اللہ. یعنی ہم سمجھتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ کبیرہ گناہ ہوتی ہے. تو وہ اس ڈر سے رو رہے تھے. فرمایا کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. یعنی جب کوئی تمہارے پاس آ کر کسی کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کرے تو اس کو کیسے سمجھانا چاہیے کہ ہمیں ایسی بات کرنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. یعنی مومن کی گفتگو ایسی نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کے اوپر الزام لگائے اور وہ لوگوں کے اسکینڈلز کے بارے میں دلچسپی لے. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو فحش کلامی پسند نہیں، وہ اس سے نفرت کرتے ہیں. مثلا فحش کلامی کیا ہوتا ہے؟ جیسے گالی دینا یا کسی کو کسی برے لقب سے یاد کرنا. اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عباس یا ان کے چچا زاد بھائی میں سے کسی نے دوسرے کے لیے کھانا تیار کیا تھا، تو ایک لونڈی لوگوں کے سامنے کام کر رہی تھی. تو لوگ آئے ہوئے تھے، تو ان لوگوں میں سے کسی نے اس عورت کو کہا او زانیہ ادھر آ. تو ابن عباس نے کہا چپ رہو، اگر تم پر دنیا میں حد نہ لگائی گئی تو آخرت میں ضرور لگے گی. تم کسی کو زانیہ کہہ کے پکار رہے ہو تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. تو یہ فحش کلامی ہے. اسی طرح گالیاں جو ہیں آپ دیکھیں، یعنی میں اس وقت مثال کے طور پر آپ کو گالی کوئی دے کے بتا نہیں سکتی، لیکن ہم سوچیں تو اگر گالیوں کے میننگ پر غور کریں تو یہ سب گالیاں فحش کلامی ہے. تو دنیا میں اگر کوئی اس طرح کی بات، مثلا اگر کوئی کسی کو حرام زیادہ بھی کہہ دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ماں نے حرام کام کیا تو اس کی اولاد ہے، یہ حلال کی اولاد نہیں، حرام کی ہے. تو یہ بھی ایک فحش کلامی ہے. تو بعض لوگوں نے تقیہ کلام بنایا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ گالی دے رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں، گویا اپنے آپ ہی کو گالی دے رہے ہیں، اپنی بیوی کو الزام دے رہے ہیں. تو بے شک اللہ فحش کلامی کرنے والوں کو اور بے حیائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے سے بغض رکھتا ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فحش اور بتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی اور بتکلف فحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی مسلمان ایسے کام نہیں کرتا. اور اسلام کے اعتبار سے سب سے عمدہ شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جو برائی کا فحش کلامی کا جواب بھلائی سے دینا جانتا ہو. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی اس کے بہت برے نتائج نکلتے. یعنی تم نے ایک معصوم عورت پر الزام لگایا، اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا. تو یاد رکھیے جب گھروں کے اندر اس طرح کا مسٹرسٹ ہو جائے، شوہر کو بیوی پہ یا بیوی کو شوہر، اور اس کے بعد جو باتیں پھر ہوتی ہیں اور جو الزام تراشیاں ہوتی ہیں، اس سے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں، خاندان اور نسلیں متاثر ہو کر رہ جاتی ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اس سے فحش اور بدی کا ہی حکم دے گا.
اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، کیونکہ الزام لگانے والا کون تھا؟ ان میں سے ایک شخص حضرت ابو بکر کا رشتہ دار تھا۔ تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ میرا اپنا رشتہ دار میری بیٹی پہ الزام لگا رہا ہے تو انہیں بہت غصہ آیا، اور وہ ان کی مدد بھی کرتے تھے، ان کا وظیفہ بھی انہوں نے لگا رکھا تھا۔ تو غصے میں کہا کہ میں آج کے بعد ان کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انہیں معاف کر دینا چاہیے، اتنی بڑی بات اور معاف کر دیں، اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یاد رکھیے دوسروں کو معاف کرنا اللہ سے معافی پانے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم کسی کو معاف کریں گے تو اللہ ہم کو معاف کر دے گا۔ جیسا عمل ہوتا ہے نا اسی طرح کی جزا ہوتی ہے۔ جو درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی درگزر کرتا ہے۔ اور بردباری اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو بردبار کون ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی اس پہ ظلم کر رہا ہو تو وہ اس کو برداشت کر جائے، اور جب اس کو قدرت حاصل ہو جائے کہ وہ انتقام لے سکتا ہے تو معاف کر دے۔ یاد رکھیے معاف کرنے والا سکون سے سوتا ہے، اس کا دل پرسکون ہوتا ہے۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں جب کوئی شخص تم سے کسی اور کی شکایت کرے، ہوتا ہے نا کہ لوگ آپ کو آ کے کہتے ہیں میں بھول نہیں سکتی فلاں نے جو میرے ساتھ کیا، میں نہیں بھول سکتی، کہتے ہیں آپ کبھی کہا؟ کبھی نہ کبھی زندگی میں ہم میں سے ہر شخص یہ جملہ بول جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی اور کی شکایت کرے تو اسے کہو اے میرے بھائی اسے معاف کر دو، کیونکہ معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے، اقرب للتقوی۔ اگر وہ کہے میرا دل معاف نہیں کر سکتا، میں وہ دن بھول ہی نہیں سکتا، میں تو بدلہ لوں گا یا پھر دل میں رکھوں گا، تو پھر اسے کہو اگر تم صحیح طرح بدلہ لے سکتے ہو تو لے لو، ورنہ معافی کے دروازے کی طرف پلٹو، کیونکہ یہ بہت وسعت والا دروازہ ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اپنا اجر بڑھانا چاہتے ہو تو نکال دو یہ باتیں دل سے۔ معاف کرنے والا تو رات کو بستر پر آرام سے سو جاتا ہے، اور بدلہ لینے والا اور دل میں رکھنے والا ہر وقت متفکر رہتا ہے، اس کا تو غم ختم ہی نہیں ہو سکتا، اس کے دل کو تو شفا ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے قرآن شفا ہے، لیکن جو لوگ قرآن سنے بھی اور اپنے لیے نہ سنے، دوسروں کے لیے سنے کہ یہ بات تو فلاں میں اور یہ تو فلاں میں اور یہ، ان کے دل کو شفا نہیں ہوتی۔ شفاء و رحمت للمؤمنین، ان باتوں کو اپنے اوپر لیں اور ان چیزوں کو دل سے نکال کے سکون میں آ جائیں، راحت میں آئیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، ورنہ اسی چکر میں رہیں گے اور آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت دے گا، اور کہتے ہیں نا عزت سب کو پیاری ہوتی، تو اللہ تمہیں عزت دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے صرف اللہ کی خاطر، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ لیکن ہم تو پھر اس وقت اکڑ جاتے ہیں کہ نہیں، اس کے آگے تو میں نے نہیں جھکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کر دے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھائے گا۔ اور معاف کرنا کیا ہے کہ بس اس کا تذکرہ بھی نہ کریں اب کسی سے، ورنہ دائیں بائیں کسی سے بھی بات کی نا تو پھر سارے زخم ہرے ہو جائیں گے، پھر وہی چیزیں وہ گندگی ابل کے اوپر آ جائے گی، تمہیں بد اخلاق بنائے گی اور تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ معاملات درست نہیں ہوں گے، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، نیکیوں میں سبقت نہیں کر سکو گے، وہیں اٹکے رہو گے، اس دلدل میں پھنسے رہو گے۔ اس سے باہر نکلنا ضروری ہے، لیکن وہی نکل سکتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہو۔ حضرت عائشہ پہ الزام کوئی چھوٹا الزام تھا، بہت بڑی بات تھی۔ کسی عورت کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اس کے اوپر زنا کا الزام لگا دے، اور وہ عورت بھی کوئی عام نہیں تھی، وہ تو اللہ کے رسول کی بیوی تھی۔ اللہ نے پھر
اپنے عرش سے ان کے لیے یہ آیات اتار کے ان کا دفاع کیا. اللہ نے دفاع کیا. جب معاملہ ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اللہ ہمارا دفاع کرتا ہے, اللہ ہماری مدد کرتا ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور اگر نہیں کرتے تو پھر اللہ ہمارے حال پہ ہمیں چھوڑ دیتے, جاؤ رہو پریشان, دیکھو پھر کیا کرتے ہو, کیا کماتے ہو. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے, ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ اکبر. غافلات کون ہوتی ہیں؟ جو بے حیائی کے کاموں سے بے خبر ہوں, ان کے دل میں ایسا خیال بھی نہ آئے. اور حضرت عائشہ ایسی ہی خاتون تھی کہ ان کے دل میں تو ایسی برائی کا خیال بھی نہیں آ سکتا. جس کا شوہر پیغمبر ہو وقت کا اور سب سے بڑا انسان ہو, اس کو کسی اور مرد کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عقل بھی نہیں مانتی کہ وہ کسی اور مرد کے بارے میں سوچے بھی, جو اس سے اتنی زیادہ محبت کرنے والا ہو اور اتنی زیادہ کیئر کرنے والا. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں, ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بولیں گے. پیچھے ہم نے پڑھی نا تفصیل, زبانیں بند کر دی جائیں گی, ہاتھ بولنے لگیں گے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں زبان کی بات بھی ہے, ہاتھ کی بھی ہے, پاؤں کی بھی, کیونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو شخص انوالو ہوتا ہے نا وہ زبان سے بھی بولتا ہے غلط بات اور پھر انگلیوں سے بھی اشارے کرتا ہے, فلاں اور فلاں. ہاتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور پاؤں کے ساتھ ان مجلسوں میں بھی جاتا ہے جہاں وہ جھوٹے الزام پہ باتیں کر سکے. یعنی پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو تو ایک سکینڈل ہاتھ آ جاتا ہے, ایک سٹوری مل جاتی ہے جس کو سنا کے وہ خود بھی مزے لیتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنا گرویدہ بناتا ہے. کیا گھٹیا شوق ہے یہ اگر کسی کا ہو. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں, اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے, سچ کو سچ کر دکھانے والا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. یعنی اللہ کے رسول پاکیزہ ہیں اور ان کی بیوی بھی پاکیزہ ہے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اسی طرح خبیثات سے بری باتیں بھی, خبیث باتیں بھی لی گئی ہیں. یعنی خبیث لوگ ہی خبیث باتیں کرتے ہیں اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے آپ کی گفتگو آپ کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے. آپ وہی ہیں جو آپ بولتے ہیں, کیونکہ جو آپ ہوتے ہیں نا وہ بولے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. وہ آپ کے منہ سے کہیں نہ کہیں سے سلپ ہو ہی جاتا ہے, نکل ہی جاتا ہے, اور آپ کی اصلیت پھر سامنے آئی جاتی کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور اخلاق کے کس مرتبے پر فائز ہیں. آپ کی گفتگو کے انداز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے میچور ہیں, کتنے با اخلاق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پہ سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہاں سے وہ تمام احکامات بتائے جائیں گے کہ جو زنا تک پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. اس میں پہلا حکم کیا ہے کہ کسی کے گھر میں اچانک نہ داخل ہو. تمہیں نہیں معلوم کوئی خاتون کے سال میں اس کا سطر کھلا ہوا ہے, اس کے لیے مشکل ہوگی اور تمہاری نظر ایسے پڑے اور تم اس کے عشق میں گرفتار ہو جاؤ, یا کوئی اور ایسا غلط کام کر بیٹھو تو اجازت کے بغیر اندر نہ جاؤ. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر کسی کو وہاں نہ پاؤ تو داخل نہ ہو, یعنی کوئی جواب نہیں دے رہا تو بھی اندر نہیں جاؤ جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, خاتون خانہ گھر پہ ہوتی, ہسبینڈ نہیں ہے تو مت کسی مرد کو اندر بٹھائیں. کیوں خواہ آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ شک کریں آپ پر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ابھی وہ گھر پہ نہیں ہے, آپ فی الحال چلے جائیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں, یہ کوئی بد اخلاقی کی بات نہیں ہے. اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اس میں کسی کو شک نہیں ہوگا تم پر, کوئی باتیں نہیں بنائے گا. ورنہ اکیلی عورت کے گھر میں اگر کوئی مرد آ رہا ہے جا رہا ہے تو سارے محلے والے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کوئی خراب ہی عورت ہوگی جو یہ کام کر رہی ہے ایسا.
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کی رہنے کی جگہ نہ ہو، جیسے اسکول، کالجز یا بینک وغیرہ، یا ایسے جگہ ادارے، اور جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اب ایک اور حکم ہے، اے نبی مومن مردوں سے کہیے کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہاں نگاہوں کی حفاظت کی بات کی گئی. ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، کیونکہ آنکھ دل کی طرف ایک بہت بڑا دروازہ ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ دل میں چلا جاتا ہے، اور اگر انسان آنکھ کا استعمال غلط کرے تو بعض اوقات اپنے مقام اور مرتبے سے بھی گر جاتا ہے. تو انسان جب بھی کسی ایسی چیز کو دیکھے جس کو دیکھنا نہیں چاہیے تو اپنی نگاہوں کو پھیر لینا چاہیے، اور خاص طور پر جس چیز کو دیکھ کے فتنے میں پڑنے کا ڈر ہو تو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور یہ اگر انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین اجر عطا کرتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی ناپسندیدہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے. اور جو کوئی اپنی نظروں کو حرام میں پڑنے سے بچاتا ہے اللہ اس کے دل کو بصیرت عطا کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں بصیرت آ جاتی ہے. اور جب انسان خواہش کے باوجود اپنی نگاہ اور شرمگاہ کو ان چیزوں سے محفوظ کر لیتا ہے تو پھر انسان بڑے گناہوں میں پڑنے سے بچ جاتا ہے. یعنی جو آنکھ کو بچا لے گا وہ پھر کبیرہ گناہ سے بھی بچ جائے گا. آنکھ کی خیانت اللہ کو پتہ چل جاتی ہے. کنکھیوں سے بھی کوئی شخص اگر کسی غلط چیز کو دیکھتا ہے تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں میں جو چھپا کے انسان رکھتا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے. اور آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے جب وہ ایسی چیز پہ جو حرام ہے دیکھنی اس کو دیکھ کے اٹریکشن محسوس کرتا ہے اور بار بار دیکھتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منع کیا تھا کہ نظر کے پیچھے نظر نہ لگاؤ، یعنی ایک دفعہ دیکھا ہے اور پھر اس میں کچھ اٹریکشن محسوس ہوئی دوبارہ مت دیکھو، اپنی نگاہ پھیر لو. یعنی اچانک اگر کہیں نظر پڑ بھی گئی تو پھر اس کی طرف مت دیکھو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہر شخص کے اپنے اندر ایک معیار ہے کہ کس چیز کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی خرابی آ رہی ہے. یہ ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے. جس چیز کو دیکھ کر انسان کے دل کے اندر کوئی خرابی آنے لگے، اس کے اندر ایسی کشش محسوس ہو کہ اپنے حلال میں کشش باقی نہ نظر آئے، تو انسان اپنی نگاہ بچا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانتی بنائے جاؤ تو امانت کا حق ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نظریں جھکا کے رکھو، اور اپنے ہاتھ روک لو، یعنی ہاتھوں سے بھی غلط کام نہ ہو. اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، اپنی زینت نہ دکھائیں، اپنی خوبصورتی نہ دکھائیں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھے، خصوصاً سینے کی حفاظت کا ذکر ہے. اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں، یعنی اپنی بیوٹی کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، یعنی سوشل سرکل جو عورتوں کا ہے، اپنے مملوک اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا علم لوگوں کو ہو جائے. یعنی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں، ایسا لباس یا ایسے جوتے یا ایسی چال جس سے لوگ ایک عورت کو دیکھنے لگ جائیں، اس سے منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرتی ہیں اور تکبر سے چلتی ہیں، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی. یہ جو پاؤں مار کے چلنا یہ تکبر کی علامت ہوتی. قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آتا ہے کہ تم پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے. فرمایا ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح، یعنی بہت کم. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں عورتوں کے مائل کرنے اور مائل ہونے سے بھی بچنے کو کہا گیا. پھیلنے والی خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ اس سے بھی ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں جو میں نے ابھی نہیں دیکھی. ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی، دوسروں کو مائل کرنے والی. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہے، یعنی خاص طور پر ہیئر سٹائل ایسا کہ بہت نمایاں جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. یہ باتیں میں نے اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتائیں، ایک حق ہے جو پہنچانا مقصود ہے. باقی ہم میں سے ہر ایک کا ذمہ اپنا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو کس طرح مانتے ہیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. یعنی انسان سارے اہتمام کرنے کے باوجود بھی اللہ سے توبہ کرتا رہے، دل ڈرتا رہے. تم میں سے جو لوگ اکیلے ہوں، تنہا ہوں، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو نیک ہوں ان کے نکاح کر دو. یعنی بچوں کی شادی کی فکر کرو تاکہ وہ خرابیوں کی طرف نہ جائیں. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. بہت دفعہ اس لیے شادی نہیں کرتے کہ ابھی سیٹ نہیں ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی اپنا گھر نہیں، ابھی گاڑی اپنی نہیں، ابھی عیش و عشرت کے سامان اپنے نہیں، اس لیے شادی نہیں کرے. جب سب کچھ ہوگا، ایک افسانوی آئیڈیل لائف ہوگی تو پھر ہم شادی کریں. نہیں، اگر تم اب سروائیو کر سکتے ہو ایک مناسب حد تک اور یہ سارے سامان نہیں بھی، تو شادی کر لو تاکہ حرام سے بچ سکو، ایمان مکمل کر سکو. اللہ غنی کر دے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ہی مثالیں ایسی ہیں کہ شادی کے وقت ایک کپل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت مآبی اختیار کریں. یعنی اگر رشتہ نہیں آ رہا، کوئی شادی نہیں ہو رہی، تو یہ مت کہیں کہ کوئی حلال کا راستہ نہیں تو اس لیے حرام راستے ہمارے لیے جائز ہو گئے. نہیں، پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اس دور میں غلام جو تھے وہ اپنی آزادی خریدا بھی کرتے تھے، تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر کوہبہ گری پر، پراسٹیٹیوشن پر مجبور نہ کرو. یہ بھی اہل عرب میں بہت رواج تھا کہ ان کی آزاد عورتیں تو زنا نہیں کرتی تھی، لیکن جو غلام عورتیں تھیں ان سے یہ کمائی کرواتے تھے. تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ خود بھی غلط کام کرنا حرام ہے اور کسی سے کروانا بھی حرام ہے، جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں جو نہیں رہنا چاہتا اس سے کروا لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے بچ کے رہو. اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، یعنی ان کو معاف کر دے گا، لیکن کروانے والوں کی پکڑ ہو جائے گی. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات آپ کے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں جو آپ سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. یعنی اس چیپٹر میں، یہ سورہ میں وہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں جو قوموں کی ہلاکت کا باعث بنتی ہیں، فتنہ فساد کا باعث بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے واضح کر دیا ہے.